جب کسی انسان کا روزہ قبول ہو جاتا ہے نا تو اس کے جسم میں ایسی نشانیاں خود ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. کیونکہ ہمارا کسی عمل کو کرنا، ہمارا روزہ رکھنا یہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم نے روزے رکھ لیے، 30 روزے رکھ لیے پورے، تو یہ ہمارا روزہ رکھنا یا کسی عبادت کا کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے روزے کو، ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا؟ دیکھو، چونکہ روزے دار کی جو فضیلت ہے، وہ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، اور بے روزے دار قیامت کے دن حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. بے روزے دار جو ہوگا اس کے سر کے اوپر سواؤ نیزے پر سورج ہوگا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سر ایسے کھولا ہوگا کہ جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اتنے پسینے میں ہوگا کہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. لیکن ادھر روزے دار کا کیا مزہ ہوگا؟ عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو سلام پیش کرے گا، سلام کہے گا، اور وہ پکنک منا رہا ہوگا قیامت کے دن. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو یہ جو اتنی بڑی فضیلتیں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ بندہ اللہ کے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، کیونکہ اللہ نے اس کو روکا تھا کہ کھانا نہیں کھانا ہے، اس نے کہا نہیں کھائیں گے. اللہ نے کہا پانی نہیں پینا ہے، اس نے کہا پانی نہیں پئیں گے. اللہ نے جب تک اس کو اجازت دی تھی کہ بس اذان سے 2 منٹ پہلے تک آپ کھا لو، سحری کر لو، جب تک آخری سانس تک اس نے کھایا، اور پورا دن بھوکا پیاسا رہا. افطار میں سارے سامان لگا کے بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ بس اللہ کا حکم ہو، اذان ہو، ہم افطار پہ ٹوٹ پڑیں، اور نظریں جاری ہوتی ہیں اس کی روح افزا کے اوپر اور بریانی کے اوپر کہ فوراً یہ بھی کھائیں گے، یہ بھی کھائیں گے. تو اللہ اسی بات سے تو خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، میرے لیے اس نے روزہ رکھا. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کا ثواب میں خود اپنے ہاتھوں سے بندے کو عطا کروں گا. تو یہ جو اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ جب فرمائے گا جب بندے کا روزہ قبول ہوگا. اور اگر وہ روزے کو فاقہ بنا لے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ روزہ تو رکھ لے لیکن وہ گناہوں کو نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، موبائل کے ذریعے سے کتنا آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جھوٹ نہ چھوڑے، نمازوں کو چھوڑتا رہے، ترک کرتا رہے، گناہ کے کام کرتا رہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کے روزے سے مجھے کوئی مطلب نہیں، وہ اس کا روزہ نہیں بلکہ اس کا وہ فاقہ ہے. تو اس لیے اگر ہمارے روزے نے ہمارے گناہوں کو نہیں چھڑوایا اور ہم گناہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لو کہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، وہ پھر ہمارا فاقے کی طرح گزرے گا. ہاں، روزہ رکھنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف اور لو لگ رہی ہے، ہم اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہے، اور ہم تہجد بھی اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ جب ہمارے عمل ہمارے اندر سے خود سے پیدا ہو جائیں تو آپ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزے کو قبول کیا. اور بار بار جب ہم روزانہ روزہ رکھ رہے ہیں، پورے روزے رکھ رہے ہیں،